بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوجی کا جما ہوا حلوہ، جسے ہم ٹکڑی حلوہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ریسیپی، اور وہ بھی بالکل پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ آپ لوگ اس ریسیپی کے ساتھ شب رات کے موقع پر یہ حلوہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کا حلوہ بھی اتنا ہی زبردست بن کے تیار ہوگا۔ بس ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیجیے اور بنا لیں یہ سوجی کا جما ہوا حلوہ بہترین اور زبردست کوالٹی کے ساتھ۔ تو بس یقین کریں، اس حلوے کو بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بہت ایزی ریسیپی کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ یہ حلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ چینل پہ نئے ہیں اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن پریس کیجیے ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ نٹس لیے ہیں، جس میں ہے کوکونٹ، کشمش، بادام، کاجو، پستہ۔ اس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اوپر سے گارنشنگ کے لیے پسا ہوا ناریل اور بادام اور پستے کو باریک کٹ کر لیا ہے۔ یہ تو کر لی ہم نے تیاری گارنش کی اور میوہ کو کٹ کرنے کی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سوجی کی طرف۔ تو جناب یہاں پر میرے پاس سوجی تقریباً ½ kg سے تھوڑی زیادہ تھی۔ تو ½ kg سوجی کے اندر ہم نے تقریباً ½ کپ کے قریب ہم نے یہاں پر بناسپتی گھی ایڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوجی کو بھونیں گے، اور بھونیں گے بہت دھیمی آنچ پہ، یعنی لو ہیٹ پر ہم نے اسے چمچہ چلاتے ہوئے بھوننا ہے۔ اور اس وقت تک بھوننا ہے جب تک خوب اچھی سی سوجی کی خوشبو آنا نہ شروع ہو جائے اور اس کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ تو بس اس کے لیے بہت دھیمی آنچ پر ہمیں اس کو بھوننا ہے۔ تو سوجی کا بھوننا ہی تمام جو ہے اس میں محنت لیتا ہے، کیونکہ اس کو جتنی لو ہیٹ پہ بھونیں گے اتنی اچھی اس کی بھنائی ہوگی۔ اور تقریباً 1 کپ اس کے اندر گھی جائے گا۔ وقفے وقفے سے ہم گھی ایڈ کرتے جائیں گے اور سوجی کو بھونتے جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ذرا سی بھی جل گئی تو حلوے کے اندر بھی جلی ہوئی مہک آ جاتی ہے۔ تو بس کوشش کریں کہ اس کو جلنے نہیں دینا ہے، دھیمی آنچ پر ہلکا ہلکا اس میں گھی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے بھونتے جانا ہے۔ 1 سے 2 ہم نے چھوٹی الائچی بھی اس میں ایڈ کر لی ہے۔ سوجی کو بھونتے ہوئے تقریباً ہمیں یہاں پر 30 منٹ سے زیادہ ہو گئے، اور اب اس کا کلر بھی آلموسٹ چینج ہو چکا ہے اور یہ بہت شاندار سی آپ سمجھے تیار ہو چکی ہے۔ یعنی ہم نے جو بھی محنت کی تھی اب وہ رنگ لے آئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اب جو میوہ باریک کاٹ کے رکھے تھے، جس میں ہم نے ناریل کو کریش کیا تھا اور بادام اور پستے کو تھوڑا سا ہم نے 2-3 پیس کاٹ کے اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ کشمش ہم نے لیا ہے یہاں پر 2 ٹیبل اسپون۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے۔ تو ہم نے لیا ہے 2 کپ کے قریب شوگر، اور 1 کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی۔ 1 سے سوا کپ اس کے اندر پانی جائے گا، اور اب ہمیں تیار کرنی ہے ایک تار کی چاشنی۔ اس میں بھی ہم چھوٹی الائچی کو توڑ کر ایڈ کر لیں گے۔ سوجی کا حلوہ بہت جلدی سے کک ہو جاتا ہے، بس چاشنی جیسے تیار ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ آپ کو بہت پھرتی دکھانا ہے اور بہت کوئک کام کرنا ہے، ورنہ آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ٹپس اس لیے بتائی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ریسیپی فالو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی کوئک یہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حلوہ بالکل پرفیکٹ تیار ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم چیک کرتے رہیں گے، کیونکہ اب جیسے اس میں ایک جال سا آ گیا ہے، تب سمجھیں کہ یہ چاشنی تیار ہو گئی ہے۔ جو شوگر ہم نے ایڈ کی تھی وہ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ تو بس اب چیک کر لیں گے اس کو ہم انگلی کے اوپر، ہم اس کو جیسے ہی لگا کر اور چیک کریں گے، اگر ایک تار بن رہا ہوگا تو بس اب یہ چاشنی تیار ہے۔ تو بس اب ہم اس میں بھنی ہوئی سوجی کو ایڈ کر لیں گے۔ تھوڑا ٹائم اور دیں گے کہ چاشنی اور فل ڈن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں سوجی کو ایڈ کیا ہے، اور اب تیز تیز ہم نے اسپون ہلانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں
2 से 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। अब ये देखिए आप, ऑलमोस्ट ये हलवा जो है अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे लेके जाएंगे। इस तरह से अब हमने लाके यहाँ पर एक प्लेट के ऊपर इसको डालने के बाद और एक अच्छी तरह से हम इसे अब चारों तरफ से इक्वल करेंगे। पोटैटो मैशर को मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके और उसको मैंने इस्तेमाल किया है इसको सेट करने के लिए। अच्छा जी, अब आप देखिए इसको अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर नट्स ऐड किए हैं। एक दफ़ा और हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें सुस्ती नहीं दिखानी है। और अब हमें जल्दी से इसमें कट लगाना है, तो डायमंड शेप में हम इसे कट करते जाएंगे। क्योंकि ये जब गर्म होता है इसी वक्त इसमें कट लगाने होते हैं, अदरवाइज अगर आपने इसको डिले किया तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, ये ऐसे कैसे ही जम जाता है। इसको बिल्कुल किसी फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका काउंटर टॉप पे या टेबल पे ही रखे रखे जम जाएगा और बहुत मज़ेदार और बहुत ही क्रंची टाइप का ये हलवा बनके तैयार होता है। तो आप लोग इस शब-रात के मौके पर अगर हलवा अपने घर में बनाते हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमने तमाम जो है इसमें शेप्स कट कर लिए हैं। जैसे ये ठंडा होता है तब हम इसको आपको प्लेट में रख के दिखाते हैं कि फाइनल लुक इसका कैसा है। तो जनाब, ये ज़बरदस्त से हलवे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना याद रखिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।